الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا. آج ہمارے اس اجتماع کی یہ آخری نشست بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان خیر کے سلسلوں کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور جو کچھ مل بیٹھنا ہوا، جو کچھ عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ اپنی شایع نشان اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے ہمارا یہ مل بیٹھنا ہوا اس مقصد میں اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے. گزشتہ 3 روز سے اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا مال نفع بخش ہے، نفع دینے والا مال کون سا ہے تاکہ اسے اختیار کیا جائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ نفع بخش چیز یہ ہے کہ انسان کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے، ذکر کرنے والی زبان مل جائے. یہ سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے. اور اس پر گزشتہ 3 روز سے بہت تفصیل سے بات ہوتی رہی کہ یہ زبان نعمت بھی بہت بڑی ہے اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس نعمت پر شکر بھی واجب ہوتا ہے. اور اگر آدمی اس نعمت کا اس درجے شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اس پر پکڑ اور سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. تو یہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں وجود انسانی میں بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی بہت قدر کرنی چاہیے. جتنی اس کی قدردانی ہوگی
اتنا ہی اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. کیونکہ انسان پر جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، انسان کے رزق میں تنگی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، وہ اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے آتی ہے کہ یہ زبان انسان کے قابو میں نہیں رہتی. اور جب اس زبان کا استعمال غلط کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے. اور انسان تو اتنا کمزور ہے کہ اگر کسی دنیا کے کسی امتحان سے اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے تو دنیا کے چھوٹے سے امتحان کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش میں امتحان میں مبتلا کیا جائے تو پھر اس آزمائش اور امتحان میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، کیسے نکل سکتا ہے؟ ڈرنے کا مقام ہے. بہت ڈرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا شکر بھی ہے، اور اگر اس نعمت کی ناقدری ہے تو اتنی بڑی آزمائش اور امتحان بھی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا فضل بندے کی جانب متوجہ ہوتا ہے. اور فضل کس چیز کا نام ہے؟ روزی اور رزق کا نام ہے. لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، ایسا کلمہ نکل جاتا ہے، اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، اللہ کا وہ فضل واپس چلا جاتا ہے. یہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے. اسے اپنی خطا نظر نہیں آتی، اپنا گناہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، چاہے انسان کو نظر آئے یا نہ آئے. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی خطا اس لیے نظر نہیں آتی کہ انسان اپنے کو پارسا سمجھ رہا ہوتا ہے، غلطیوں اور خامیوں سے مبرہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس میں تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا. اور جب یہ تصور انسان کے اندر راسخ ہو جائے کہ میں پارسا، غلطیوں سے مبرہ، تو پھر اسے نہ ندامت ہوتی ہے، نہ پشیمانی ہوتی ہے، نہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. آزمائش اور امتحان آ جاتا ہے. اس لیے زبان کی احتیاط بھائی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو پہلی بات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، نفع بخش چیزوں میں کہ ذکر کرنے والی زبان مل جائے. اس زبان کا مصرف بھی یہی ہے، اسے اللہ کی یاد میں استعمال کیا جائے. اور جتنا غیر کے ذکر سے بچا جائے، غیر کا ذکر، اللہ کے غیر کا ذکر، اتنا ہی زیادہ یہ زبان محفوظ ہو جاتی ہے. ضرورت کے اندر کلام کرنے سے منع نہیں کیا جاتا. ایک آدمی تاجر ہے، ایک ملازم ہے، کسی کا پبلک ڈیلنگ کا کام ہے، بے شک وہ اپنی تجارت ملازمت کر سکتا ہے، لیکن فضول گوئی سے، بد گوئی سے، فحش گوئی سے اس زبان کو بچانا چاہیے. ضرورت کے اندر کلام نہ کرے، کمی نہ کرے، لیکن فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے، لغویات سے اپنے آپ کو بچائے. تو پہلی چیز ذکر کرنے والی زبان، اور دوسرے فرمایا کہ شکر کرنے والا دل جس کو نصیب ہو جائے. شکر کرنے والا دل بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے تو بہت نفع بخش چیز، فائدہ بھی اس کا بہت ہے. لیکن تھوڑا سا اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ شکر گزاری کی جو کیفیت ہے، کیا وہ ہمارے دل کے اندر موجود ہے؟ کیونکہ جتنی شکر گزاری انسان کے اندر بڑھتی جاتی ہے، اتنی ہی عاجزی اور انکساری اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے. شاکر ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے اور اس عطا کے بوجھ تلے اپنے کو دبا ہوا محسوس کرتا ہے. کیا ہمارے دل کی یہ کیفیت ہے کہ ہم اللہ کی عطا کو محسوس کر رہے ہوں اور محسوس کر کے اس بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوں؟ کیا یہ کیفیت ہماری ہے؟ یقیناً یہ کیفیت دلوں کی نظر نہیں آتی کہ اللہ کی عطا کو بھی محسوس کریں
اور اس کے بوجھ تلے اپنے کو دبا ہوا محسوس کرے. اور جب آدمی کسی بوجھ تلے دبا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر اس بوجھ کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شرارت نہیں کرتا. کسی جانور پر بوجھ لاد دو، خالی جانور تو کھڑا کھڑا شرارت کرے گا. گدھا ہے 2 لتیاں چلائے گا، لیکن بوجھ لاد دو تو سیدھا ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے جب آدمی اس اللہ کی نعمتوں کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے، اب یہ بوجھ ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس بوجھ کو محسوس کرتے ہیں. ہم نے خود اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت دیکھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو برتا، نعمتوں کو استعمال کیا تو شکر کی کیفیت میں گڑ گڑ گئے اور عجیب عجیب انداز سے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا. اور شعر ایک پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی ہوتا ہے ادھر سے تازہ احسان، جب کبھی ادھر سے ہوتا ہے تازہ احسان، دل پر ایک بجلی سی گر جاتی ہے، دل پر ایک بجلی سی گر جاتی ہے. یہ جو بجلی سی گر جاتی ہے نا، یہ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ دل پر ایک بجلی سی گر جاتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے اللہ کی کسی نعمت کا اپنے کو مستحق نہیں سمجھتے، اپنا کوئی استحقاق نہیں رکھتے. آج ہم ہے نا بہت لمبی چوڑی فہرستیں بنائے ہوتے ہیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور جتنا ملتا چلا جائے پھر وہ بھی کم نظر آتا ہے. تو جہاں استحقاق آتا ہے وہاں سے شکر رخصت ہو جاتا ہے کہ میرا حق تھا، مجھے مل گیا، شکر کس بات کا ہے؟ ایک ملازم نے نوکری کی، 8 گھنٹے ڈیوٹی دی، مہینے پہ تنخواہ مل گئی، تو شکر کس بات کا ہے؟ لیکن اللہ کے ساتھ تو ہمارا تعلق نوکری کا نہیں ہے، غلامی کا ہے. نوکری کا تعلق نہیں ہے، غلامی کا تعلق ہے. اور غلام کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر غلام کچھ کماتا بھی ہے، کمائی بھی کرتا ہے، تو غلام کی کمائی غلام کی نہیں ہوتی، مالک اور آقا کی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ غلام چاہے کتنا ہی کمانے والا ہو، وہ غلام اس لیے نہیں اتراتا، اس لیے کسی بڑائی کا شکار نہیں ہوتا. اسے پتا ہے کہ میں غلام ہوں اور میری کمائی یہ میری نہیں ہے، میں اگر کما رہا ہوں تو میرے آقا کی ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے صدقہ خیرات کیا، اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. ورنہ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ہمارا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. وجود بھی اس نے دیا، ایمان کی دولت و نعمت بھی اس نے عطا کی، صحیح عقیدہ بھی اس نے دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، اور پھر خیر کی، نیکیوں کی توفیقات بھی شامل حال کر دی، برائی سے بچا لیا، برے ماحول سے بچا لیا. کتنا اس رب کا احسان ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اس کی معرفت کا ذریعہ بنائیں، اس کی معرفت کے اندر ترقی کریں، ہم استحقاق جتلاتے ہیں. اور جہاں استحقاق آتا ہے وہاں پر شکر رخصت ہو جاتا ہے. اور جب انسان کی زندگی سے شکر نکل جاتا ہے پھر زندگی پریشانیوں کا نمونہ بن جاتی ہے، پھر زندگی شکوہ شکایات کا نمونہ بن جاتی ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں شکر کم نظر آتا ہے، شکوہ زیادہ نظر آتا ہے. چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، جس کو دیکھو شکوہ کرتا نظر آتا ہے، شکوہ کرتا نظر آتا ہے. کوئی پوچھے کہ بھائی شکوہ کس بات کا ہے؟ ہمارا رب تو یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ میں نے تو تمہارے شامل حال اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اگر تم اسے گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں تمہارے شامل حال ہیں، تو تمہیں نعمت نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ شکوہ تمہاری زبان پہ کیوں ہے؟ اور جنہیں نعمتیں نظر آتی ہیں، جو نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں، اللہ وہ ایسی نظر بھی عطا فرما دے، ایسا محسوس کرنے والا دل بھی ہمیں عطا فرما دے۔ تو جنہیں نظر آتی ہے، جو محسوس کرتے ہیں، پھر ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے کیا سوال کر رہے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں؟ عرض و معروض، اپنا حال، اپنا عجز، اپنی محتاجگی اللہ کے سامنے پیش کرنا بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے۔ آج تو ہم اس لذت سے آشنا نہیں ہوئے، آج تو ہم نے لوگوں کے آگے رونا سیکھا ہے، انسانوں کے آگے شکوہ کرنا سیکھا ہے۔ کاش کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے اس سے مناجات کرنے والے بن جائیں، اس سے راز و نیاز کرنے والے بن جائیں، اس کے در کے سوالی اور بھکاری بن جائیں۔ اللہ سب دروں سے بچا لے گا، در در کی ٹھوکروں سے بچا لے گا۔ ایک در کا اگر انسان ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کیسے اللہ کی نعمت کے قدردان ہیں، جبکہ انبیاء اللہ کی وہ مخلوق ہے جو سب سے برگزیدہ، سب سے زیادہ مقرب، لیکن مصائب اور پریشانیاں بھی انبیاء پر زیادہ آئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تمام انبیاء پر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں۔ تو جہاں پریشانیاں زیادہ ہوں، مصیبتیں زیادہ ہوں، تو وہاں تو پھر شکوہ نظر آنا چاہیے نا، وہاں شکر تو نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن وہی بات کہ اگر انسان غور کرے تو پھر مصیبت کم ہوتی ہے، نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو چیز زیادہ ہو، تذکرہ تو اس کا ہونا چاہیے، پھر مصیبت کا ذکر کیسا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے، یا اللہ تیری تو ادنا سے ادنا نعمت بھی اتنی بڑی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اتنی بڑی ہے کہ میں تو چھوٹی سی نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو بڑی نعمت کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یہ ہے نعمت کی قدردانی، ذرے ذرے کی قدردانی۔ آج عجیب گھروں کا ماحول ہو گیا کہ جس کو دیکھو وہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بیوی کو دیکھو تو شوہر کا شکوہ ہے، شوہر کو دیکھو تو بیوی کا شکوہ ہے۔ عجیب گھر کے ماحول کے اندر ایک تناؤ ہے، ایک انتشار ہے۔ وہ گھر کا ماحول جو پیار محبت کا نمونہ ہونا چاہیے تھا، جہاں محبت الفت ہونی چاہیے تھی، ایثار اور خیرخواہی ہونی چاہیے تھی، وہاں پر شکوے ہی شکوے نظر آتے ہیں۔ اور جہاں پہ شکوہ ہوتا ہے وہاں پہ قربتیں نہیں ہوتی، وہاں پہ دوریاں ہوتی ہیں۔ پھر انسان ایک دوسرے کو دوست نہیں سمجھتا، وہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ کہ بیوی جب شوہر کا شکوہ کرتی ہے تو اس لیے کرتی ہے، یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ یہ تو بہت بڑا میرا دشمن ہے، اس سے تو مجھے بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں۔ ارے اللہ کی بندی، یہ تو سوچ کہ اللہ نے تیرے سر پہ ایک سائبان دیا ہے، تیری عزت اور آبرو کا ایک محافظ دیا ہے، تیرے ایمان کی حفاظت کا اسے ذریعہ بنایا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تجھے نعمتیں دلواتا ہے، تیرے نان و نفقے کی ذمہ داری وہ سنبھالتا ہے، تو ایک سائبان بھی موجود ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی موجود ہے، تو بھی شکوہ شکایت کس بات کا ہے؟ بات وہی ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ حیثیت کم ہوتی ہے، توقعات بڑی ہوتی ہیں، اور جب انسان کی حیثیت کم ہو، توقعات کو بڑھا لیا جائے، خواہشات کو بڑھا لیا جائے، تو پھر شکوے شکایتیں ہی ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ شکر نہیں ہوتا۔ آج یہی کیفیت ہے ہماری، بے چینی، پریشانی،
اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے خواہشات کو بڑھا رکھا ہے، ہم نے توقعات کو بڑھا رکھا ہے. اور اگر توقعات لگانی ہی ہے، وابستہ ہی کرنی ہے، تو پھر ایسی ہستی سے توقعات کو وابستہ کیا جائے کہ جو کسی کی محتاج نہیں. اور یہ کسی محتاج کے ساتھ توقعات کو اگر وابستہ کیا جائے گا تو محتاج کسی کی توقع کو پورا کر سکتا ہے؟ وہ بھی تو ہمارے جیسا انسان ہے، جیسے ہم محتاج ویسا وہ محتاج. تو وہ ہماری توقع کو کہاں سے پورا کر سکتا ہے؟ شرک میں تو ہم خود مبتلا کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں وابستہ کی، مخلوق سے توقعات لگائیں، اور پھر شکوہ بھی زبان پر ہے کہ بیوی شوہر کا شکوہ کرے اور شوہر بیوی کا شکوہ کرے. یاد رکھیے کہ یہ توقعات جو ہے سنکھیاں ہیں. توقع تو اولاد سے بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اولاد کی سعادت ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور خدمت کر کے جنت حاصل کرے، ان کی دعائیں لے، اولاد کے لیے سعادت ہے. لیکن توقع تو اولاد سے بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب خلاف توقع ہوتا ہے انسان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، پریشانی جنم لیتی ہے. تو توقع کسی سے نہیں ہونی چاہیے، توقع تو اللہ سے ہونی چاہیے. امیدوں کا مرکز اور محور اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے اور کسی مخلوق کے ساتھ نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شکوہ جو زبان پر آتا ہے، جس نے آج زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے، جس آدمی سے آپ پوچھ لیں ارے بھائی کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، خیریت ہے، تو وہ خیریت تو کیا بتاتا ہے، شکوہ شکایت کا ایک باب کھول دیتا ہے. یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، یہ نقصان ہوا، یہ ایسا، یہ ویسا. ایک عجیب حال ہو چکا ہے. کبھی انسان یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا بے حساب شکر ہے، بے حساب اس کا احسان ہے. حقیقت یہی ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں. کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے ایسے مطیع و فرما بردار ہیں؟ کتنی ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں؟ جب اللہ کی اطاعت کا معاملہ آتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کے حق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور توقعات وابستہ کرتے ہیں ہمالیہ سے بھی اونچی، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، اور پھر پریشانیوں کا شکار. اس لیے یہ دل جو ہے نا، شکر کرنے والا دل، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے انعامات میں سے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کو شکر کرنے والا دل مل جائے. یہ شکر کرنے والا دل انسان کا کب بنتا ہے؟ اس دل کو بنانا پڑتا ہے. یہ ایسے خود بخود نہیں بن جاتا، اس دل پر محنت کرنی پڑتی ہے. اور جب آدمی اس دل پر محنت کرتا ہے تو پھر جیسا اس دل کو بنانا چاہتا ہے وہ ویسا بن جاتا ہے. کہ ایک خالی زمین پر جیسی محنت کی جاتی ہے، جیسا مکان کوئی بنانا چاہتا ہے ویسا مکان بن جاتا ہے. جس زمین پر محنت کر کے جیسی فصل کوئی لگانا چاہتا ہے فصل لگ جاتی ہے. ابھی اپنی محنت کے اوپر ہے کہ انسان محنت کتنی کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس دل کی زمین پر محنت ضرور کرنی چاہیے، کیوں یہی دل تو ہے جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے. یہی دل تو ہے کہ جس دل پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. اللہ کی نظر اس ظاہر پر نہیں ہے، اللہ کی نظر اس دل کے اوپر ہے کہ اس دل کے اندر کیا ہے، کیا ہے، کس کے لیے کیا جذبات ہے، کیا یہ سوچتا ہے، کیا یہ خیالات پکاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. اور نیت کا تعلق بھی انسان کے قلب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کوئی ظاہر کی چیز نہیں ہے. تو اس دل کی زمین پر محنت کرنی چاہیے اور اس دل کو بنانا اور سنوارنا چاہیے. یہ دل شکر گزار کیسے بنے؟ یہ شکر گزاری اس دل کے اندر کس طرح سے آئے؟ تو بھائی اس کا راستہ اور ذریعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا انسان شروع کر دے. اللہ کی نعمتوں کو سوچے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نعمتیں تو اتنی ہیں کہ ان نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا. نعمتیں تو اتنی ہیں، لیکن اس نعمتوں کو سوچنا اور غور کرنا شروع کر دے.
ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عطا کو دیکھے، اس کی عنایات کو دیکھے، اور ایک طرف اپنی حالت کو دیکھے کہ میں نکما، ناکارہ، گنہگار، مجھ جیسے گنہگار کے اوپر میرے اللہ کا اتنا بڑا احسان۔ گزشتہ کل بھی میں بات عرض کر رہا تھا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کوئی کرامت، تو کیا فرمایا؟ ارے بھائی، اس سے بڑی اور کیا کرامت دیکھ رہے ہو کہ اتنا گنہگار آدمی زمین کے اوپر چل رہا ہے، جبکہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، اور یہ زمین اسے نگل نہیں جاتی۔ اس سے بڑی اور کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہو کہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کر میں زمین پہ چل رہا ہوں اور یہ زمین مجھے نہیں نگلتی۔ یہ ہے اپنی ہستی کا فنا، اپنی ہستی کو مٹانا، کہ اپنے کو قصوروار سمجھے، گنہگار اور خطا کار سمجھے، اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی جو اللہ کی مل جائے اسے اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھے۔ آج ہم اپنی حیثیت سے کم درجہ دیتے ہیں، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کی نعمت کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت اسے اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے۔ دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میں اس قابل نہیں تھا، میرے اللہ نے فضل فرمایا۔ میں اس نعمت کا اہل نہیں تھا، میرے اللہ نے فضل فرمایا۔ کبھی اپنی اہلیت کا استحقاق نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی چیز کا اہل ہوں اور مجھے وہ چیز ملنی چاہیے۔ ہمارے اندر کوئی اہلیت نہیں ہے، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ ہمیں نعمتیں ملے۔ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ تو ذرے ذرے کی قدردانی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ رات کا وقت تھا، گندم کی میٹھی گھونگنیاں حضرت کھا رہے تھے، اور وہ زمانہ تھا کہ بجلی نہیں تھی۔ ایک دانہ اس کا گندم کا، وہ جو میٹھی گھونگنیاں ہوتی ہیں، ایک دانہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اب یہ ہے قدردانی کہ اپنی حیثیت کو کم سمجھنا، اللہ کی نعمت کو بڑا سمجھنا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ایسی سوچ اور فکر اللہ ہمیں عطا فرما دے، زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ اب رات کا وقت ہے، روشنی کا بھی انتظام نہیں ہے، اور بے چین ہے، پریشان ہے کہ یہ گندم کا دانہ جو نیچے گرا اسے اٹھا کر کھا لو۔ تلاش کر رہے لیکن نہیں ملتا، اندھیرا ہے۔ تو پیرانی صاحبہ نے کہا کہ حضرت آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جب صبح کو دن نکلے گا تو اسے اٹھا لیں گے، کھا لیں گے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اب یہ ہے نعمت کی قدردانی۔ فرمایا کہ ارے تم نے یہ کیا بات کر دی؟ اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا اور اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی اور اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی تھی، تم نے اس نعمت کی کیا قدردانی کی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے ذرے ذرے کی قدردانی۔ آج تو لوگ شاپر کھانے کے بھرے ہوئے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، نہ خود کھاتے نہ کسی غریب کے پیٹ میں ڈالتے۔ ارے کسی جانور کے آگے ڈال دو، کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے۔ خواتین کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اور اکثر گھروں کے اندر جو رزق کی قلت آتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے، اس کا سبب یہی رزق کی ناقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے کہ اللہ کے اس دیے ہوئے رزق کے ساتھ جب ہم کھلواڑ کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، پلیٹیں بھر بھر کے اسے ضائع کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آ جاتا ہے، انسان رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ پھر روتے جی ہم نے ایسی کون سی غلطی کی تھی؟ ارے بھائی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے تمہیں فراوانی کے ساتھ رزق دیا اور تم ناقدری کر رہے ہو۔ تم حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے رات میں چراغ جلوایا، چراغ جلا کر وہ ایک گندم کا دانہ تلاش کیا، اسے اٹھا کر کھایا، پھر کہیں جا کر اطمینان سے بیٹھے۔ یہ ہے رزق کی قدردانی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کھانے کے جو ذرات تمہارے ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، بھائی ان انگلیوں کو بھی چاٹ لو،
وہ جو برتن میں پلیٹ میں کھانے کے ذرات بچے اسے بھی صاف کر لو. یہ تو بہت ہی تکبر کی علامت ہے نا کہ پلیٹیں بھر بھر کے چھوڑ دینا. اس برتن کو صاف کرنے میں عار محسوس کرنا, شرم محسوس کرنا. ارے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو تمہاری عزت اور احترام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گیا کہ ہمارے نبی نے تو اس کام میں شرم محسوس نہیں کی, تو ہمارا کیسا محبت کا تعلق ہے, کیسے ہم امتی ہیں کہ جو کام نبی نے کیا ہم اس کام کو کرنے میں شرم محسوس کریں. ہم تو غلام ہیں, ہمیں تو اور زیادہ اہتمام سے وہ کام کرنا چاہیے. لوگ پلیٹ صاف کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ جی کیسے صاف کر لیں. ارے دنیا پاگل کہے, دیوانہ کہے, اس پاگل اور دیوانگی کے لقب کو برداشت کر لو, لیکن اپنے نبی کے طریقے کو مت چھوڑو. اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے, اسی میں رحمت اور برکت بھی ہے, اسی میں اللہ روزی کے دروازوں کو کھولتا ہے, روزی کے اندر وسعت عطا فرماتا ہے. آپ اس کی قدر تو کریں نا. کبھی رزق کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. آج گھروں کے اندر یہ عام مشغلہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے, دسترخوان بچھا کر کھانا کھلائے. آج تو بچوں کو پلیٹوں میں کھانا دیا, کوئی اس کونے میں بیٹھا, کوئی اس کونے میں بیٹھا, اس نے وہاں گرایا, اس نے وہاں گرایا, سارے گھر کا بھی ستیہ ناس, رزق کی بھی ناقدری. یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. کیسی تربیت ہوگی, کیسے اچھا انسان بنے گا. ہمارے نبی نے سکھایا کہ دسترخوان بچھاؤ, اس پہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ, آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. جتنے ہاتھ برتن میں زیادہ جائیں گے اتنی ہی اس کھانے کے اندر یاد رکھیے کہ برکت ہوگی. تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی, رزق کی قدردانی. کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, کتنی اللہ کی نعمتیں دسترخوان پر ہوتی ہیں. تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا احسان ہے, کتنا عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے. کتنے گھر کے ماحول کے اندر آرام سے بیٹھ کر ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں, کبھی دل میں شکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی, زبان پر شکر کے الفاظ نہیں آتے. اور اللہ کا وعدہ, سچا وعدہ, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ تم میری نعمتوں پہ شکر کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. آج ہم نعمتوں میں زیادتی چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, تو نعمتوں کی زیادتی اور ترقی کس چیز سے وابستہ ہے؟ وہ شکر سے وابستہ ہے. اور شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو یہ تو زبانی شکر ہے. شکر صرف اتنا محدود نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا. شکر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نعمت جس ذات نے دی ہے اس نعمت کو اس کی مرضی میں استعمال کرے, اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے. یہ ہے حقیقی شکر. اب ہر نعمت کے اندر سوچتا چلا جائے کہ میں اللہ کی نعمت کو اس کی رضا میں استعمال کر رہا ہوں یا عدم رضا میں استعمال کر رہا ہوں, آخر کہاں استعمال کر رہا ہوں. تو دوسری بات جو نفع دینے والی چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ شکر کرنے والا دل انسان کو مل جائے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت نفع پہنچانے والا ہے. اور یہ شکر کرنے والا دل جبھی بنتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سوچتا چلا جائے. اس کی سوچ تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو جتنا زیادہ نعمتیں اتنا زیادہ شکر, کہ ہر نعمت انسان سے شکر کا تقاضا کرتی ہے. کہ ہم شکر کرتے ہیں؟ ہر سانس ایک نعمت ہے, سانس کا آنا بھی نعمت ہے, سانس کا باہر آنا بھی نعمت ہے. اندر جائے تو نعمت, باہر آئے تو نعمت, اور ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے. کتنا اللہ کا احسان ہے کہ کس طرح سے سانس کا یہ آنا جانا لگا ہوا ہے.
کبھی شکر کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ آرام سے میں سانس لے رہا ہوں؟ کوئی سانس کا مریض ہو، دمے کا مریض ہو، یہ کرونا کا زمانہ، اللہ نہ کرے کہ کسی کو کرونا ہوا، آپ دیکھیں کتنی تکلیف کے اندر اس نے وقت کو گزارا۔ سانس کا مریض، نمونیا کا مریض کتنی مشکل سے سانس لیتا ہے، تو یہ آرام سے سانس کا آنا جانا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کیا ہے کہ اس سانس کے ذریعے سے جو زندگی کا ایک بندھن بندھا ہوا ہے، یہ زندگی رواں دواں ہے، یہ زندگی قائم ہے، اب اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس زندگی کو اللہ کی اطاعت کے اندر خرچ کریں، یہ اس کا شکر ہے، اس کی مرضیات کے خلاف استعمال نہ کریں۔ تو دوسری بات یہ کہ شکر کرنے والا دل، اور تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسی ایماندار بیوی جو اس کے دین میں مدد کرنے والی ہو، ایسی ایماندار بیوی جو اس کے دین میں مدد کرنے والی ہو، فرمایا کہ یہ بھی انسان کے لیے نفع بخش چیز ہے کہ جو اس کے دین میں اس کی مددگار بن جائے۔ اور ہونا یہی چاہیے کہ یہ رشتہ بڑے محبت اور پیار کا رشتہ ہے، اور اس محبت اور پیار کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے اس کے دین کے اندر مددگار ہو۔ آج کیا ہے کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر کو پرواہ نہیں، اور شوہر بے نمازی ہے تو بیوی کو پرواہ نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جب دین کی پرواہ نہیں ہے تو پھر بے راہ روی ہوگی، پھر اللہ کی رحمتیں اس رشتے پر کیسے آئیں گی؟ اس لیے بیوی اور شوہر یہ زندگی کی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں، اور جب یہ دونوں پہیے ٹھیک ہوتے ہیں تو زندگی کی گاڑی بہت اچھی چلتی ہے، بہت رواں چلتی ہے۔ اگر اس میں سے ایک پہیے کے اندر بھی خرابی آ جائے تو یہ گاڑی اٹک جاتی ہے، یہ گاڑی رک جاتی ہے۔ اور اس زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی شریعت کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لے، اپنی زندگی شریعت کے تابع ہو کر گزارے، خواہشات پر نہ گزارے، کیونکہ خواہشات تو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ شریعت کے تابع اپنی زندگی کو گزارے، اور اس چیز کے اوپر آپس میں محنت ہونی چاہیے کہ بیوی شوہر پر محنت کرے، شوہر بیوی پر محنت کرے۔ رشتہ بہت عجیب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی شوہر کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے اور شوہر بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے، اللہ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اور اللہ کو اس رشتے کا جوڑ پسند ہے، توڑ پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے قرآن میں بڑی قیود کو بیان کیا ہے کہ رشتہ کس طرح سے باقی رکھا جائے، اس کی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ تو یہ رشتہ بڑے پیار اور محبت کا رشتہ ہے، بڑی الفت کا رشتہ ہے، لیکن اس رشتے سے آدمی لطف اندوز جب ہو سکتا ہے کہ جب میاں بیوی کی زندگی شریعت کے تابع ہو، پھر تو اس زندگی کا مزہ ہے، یہ زندگی بڑی پر لطف زندگی ہے۔ اور اگر دونوں شریعت کا اتباع کرنے والے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے دین کے معاملے کے اندر مددگار ہیں تو یہ ساتھ دنیا تک کا ساتھ نہیں ہے، یہ ساتھ جنت تک کا ساتھ ہے۔ کہ یہ دنیا کی بیوی وہاں پہ جنت میں جنت کی حوروں کی سردار ہوگی، اسے جنت کی حوروں سے زیادہ حسن و جمال دیا جائے گا، تو یہ ساتھ دنیا تک محدود نہیں ہے۔ اس لیے اس رشتے کو کسی دفع الوقتی کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہاں تو حقوق وابستہ ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور حقوق کا مطلب صرف خواہشات کا پورا کرنا نہیں ہے۔ حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحت کو اللہ کا دین پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے بھائی اس رشتے کا جو احترام ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے دین کے اندر مددگار بن جائیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ فساد اس رشتے کے اندر آ رہا ہے۔ شادی ہوتی ہے، چند مہینے گزرتے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے،
یعنی ایک ایسا عدم برداشت کا ماحول پروان چڑھ رہا ہے کہ جس میں انسان کی برداشت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اللہ اس رشتے کا بقا چاہتا ہے، شیطان اس رشتے کا توڑ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ باقی رہے، لیکن ماحول ایسا بن چکا، بالخصوص اس زمانے کے اندر یہ سوشل میڈیا کی لعنت، اس نے اس رشتے کے تقدس کو پامال کر دیا۔ جس کو دیکھو فیس بک پر دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، انسٹاگرام پر دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ ایک مصنوعی دنیا کو آباد کر رکھا ہے، لیکن حقیقی دنیا جو حقیقت سے قریب شوہر کے ساتھ آج اس سے دور ہے، شوہر بیوی سے دور ہے، بیوی شوہر سے دور ہے۔ نتائج بڑے بھیانک ہیں، خطرناک ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ روز ایسے واقعات اور اسٹوریاں سامنے آ رہی ہیں کہ آج اس سوشل میڈیا کی لعنت نے سب سے زیادہ اس رشتے کے تقدس کو پامال کیا ہے کہ ناجائز تعلقات کا ایک باب کھول دیا ہے۔ اس لعنت کی وجہ سے ہے کہ خدا کا خوف ہی نہیں رہا، کہ کہیں پر بیوی شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، کہیں شوہر بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، اور آخر کب تک یہ دھوکہ چل سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو راز فحش ہوتا ہے اور انجام اس کا بہت خراب ہوتا ہے۔ اس لیے اس مصنوعی ماحول سے اپنے کو نکالنا چاہیے۔ جو اللہ نے ایک حلال ذریعہ، حلال تعلق عطا کیا ہے، اس تعلق کی دل سے قدر ہونی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آج میں ظہر کے بعد بھی نکاح تھا، اس میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ پسند ناپسند تو نکاح سے پہلے کی باتیں ہیں۔ جب اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ یہ تو ہماری نشانیوں میں سے ہے، ہم نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ تو جوڑے کس نے؟ میں نے، آپ نے بنائے؟ اللہ کہہ رہا میں نے بنائے۔ تو اگر کوئی نکاح کے بعد پسند و ناپسند کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ کہتا میں نے جوڑا بنایا، تو جب اللہ نے جوڑا بنایا تو اللہ کو پسند تھا تو بنا دیا، تو اسے قبول کر لو، دل سے تسلیم کر لو۔ اب اس کے اندر عیب نکالنا، خرابی نکالنا، تو اللہ کے فیصلے پر یہ اعتراض کرنا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اب مجبوری کے حالات الگ ہوتے ہیں کہ شریعت میں حلال چیزوں کے اندر طلاق ایسی چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، لیکن مجبوری میں اسے حلال کیا ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو یہ پسند و ناپسند پہلے کی بات ہے۔ جب بعد میں رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا اور ایک ازدواجی تعلق کے ساتھ دونوں وابستہ ہو گئے، اب یہی سمجھنا چاہیے بیوی کو کہ میرے حق میں اس سے بہتر شوہر نہیں ہو سکتا، اور شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے حق میں اس سے بہتر بیوی نہیں ہو سکتی۔ اسے کہتے ہیں وحدت مطلب، کہ آدمی کسی اللہ والے سے وابستہ ہو، مسئلہ سلوک کا مسئلہ ہے کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو گیا، وابستہ ہو گیا، اب اسے چاہیے کہ ادھر ادھر سے نظریں ہٹا لے، بس ایک سے وابستہ ہو جائے، اور یہ سوچے کہ میرے نفع میں میرے شیخ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہے، اب جو کچھ ملے گا مجھے اسی پرنالے سے ملے گا، بس میرے لیے یہی ایک پرنالہ ہے، یہی سے مجھے فیضیاب ہونا ہے۔ یہ وحدت مطلب ہے۔ اور اگر کبھی اس در پہ گیا، کبھی اس در پہ گیا، تو یہ ہرجائی پنا ہے، اور ہرجائی پنے کے ساتھ کوئی فیضیاب نہیں ہوا کرتا۔ ایک در کو پکڑ لینا چاہیے، اور اس رشتے کے اندر جو میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کا رشتہ ہے، اس کے اندر تو وحدت بہت زیادہ ضروری ہے۔ وحدت مطلب یہی ہے کہ بس دل سے اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہیں۔ ہاں غلطیاں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، اس غلطی کی اصلاح تو کرنی چاہیے، درستی تو کرنی چاہیے، لیکن وہ اصلاح برائے اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح برائے تنقید نہیں۔ آج اکثر گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچیاں جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ بچی کی قربانی ہے کہ جس ماحول میں، جس بود و باش میں وہ پلی بڑی جوان ہوئی، دو بول کے ساتھ اپنے ماں باپ کو، سارا گھر چھوڑ کر وہ چلی آتی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ لیکن جب گھر میں، سسرال میں جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ ساس جو ہے وہ ساس بن کے دکھاتی ہے،
ارے بھائی میں کہتا ہوں ساس کیوں بنتی ہے، ماں کیوں نہیں بن جاتی؟ اگر ساس ماں بن جائے سارے جھگڑے ختم ہو جائے. نہیں، ساس کہتی ہے کہ میرا بھی تو کسی ساس سے واسطہ پڑا تھا نا، تو اب یہ بہو میرے قبضے میں آئی ہے تو میں بھی ساس بن کے دکھاؤں گی. اگر وہ ساس ماں بن جائے تو سارے جھگڑے فساد ختم ہو جائے اور گھروں کا ماحول جنت کا نمونہ بن جائے. اور جب ساس بنتی ہے تو سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. ادھر سے وہ اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہے، جی تمہاری بیوی تو یہ کرتی ہے. ادھر سے بیوی کہتی ہے تمہاری ماں تو یہ کرتی ہے. بیچ میں بیچارہ فٹ بال بن جاتا ہے. ادھر سے بھی کک پڑ رہی ہے، ادھر سے بھی کک پڑ رہی ہے، فٹ بال بنا ہوا ہے. اگر سمجھدار ہے، عقل مند ہے، تو دونوں کی اپنے اندر رکھتا رہے گا، دونوں کو ٹھنڈا کرتا رہے گا، گزارا کرتا رہے گا. آگے چل کے کبھی اللہ ماحول اچھا کر دے گا. اور اگر ہوا کچے کان کا، ادھر بیوی کی سنی تو ماں پہ چڑھائی کر دی، اور ماں کی سنی تو بیوی پہ چڑھائی کر دی. اب نہ یہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. ادھر ماں نے بھی ٹکرایا، ادھر بیوی نے بھی ٹکرایا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو گھر جو چلتا ہے مرد کی سمجھداری سے چلتا ہے، عقل و دانش سے چلتا ہے. کہ ماں کیا کرتی ہے، ماں کا کیا کردار ہوتا ہے. ماں ہمیشہ اپنی اولاد کے، اپنی بیٹی کے خرابی پر پہلے پردہ ڈالتی ہے، اسے چھپاتی ہے، اور پھر ماں اس کی اصلاح و درستی کرتی ہے. ساس یہ کام نہیں کرتی. ساس تو کہتی تو اپنے ماں کے گھر سے کیا سیکھ کے آئی تھی؟ یہی سکھایا تھا، یہی پکانا سکھایا تھا. آج ہانڈی خراب کر دی، آج روٹی خراب کر دی. تو خدا کے لیے ساس نہیں بننا چاہیے، گھروں میں ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. گھروں کا ماحول جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. اپنی بیٹی سمجھو، اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، آج وہ آپ کے گھر کا حصہ ہے، آج وہ آپ کے خاندان کی عزت ہے. اب اس کے ماں باپ سے اس کا تعلق نہیں رہا، اس گھر کو وہ خیر بات کہائی. اب اسے سکھاؤ، اب اسے سمجھاؤ، اب اس کی کمزوریوں کو، خامیوں کو دور کرو. اس طرح تو یہ رشتہ چل سکتا ہے. لیکن تنقید کے نشتر چلا کر اور دلوں کو پھاڑ کر یہ رشتہ کبھی نہیں چلا کرتا. جب دل پھٹ جاتے ہیں پھر وہ صلہ نہیں کرتے، پھر اس کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیک بیوی، ایماندار بیوی جو اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو. اور عورت کے لیے تو حدیث میں آتا ہے جنت میں جانا بڑا آسان ہے. ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت 5 وقت نماز کی پابند ہو، پردہ کرنے والی ہو، با حیا ہو، شوہر کی فرما بردار ہو، بس یہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کیونکہ اللہ نے شوہر کا وہ درجہ اور مقام رکھا ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ہیں لوگ انہیں سجدہ کرتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو بھی سجدہ کریں. آپ تو زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کو ہم تعظیمی سجدہ کریں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہماری شریعت میں یہ روا نہیں ہے کہ کسی انسان کو سجدہ کیا جائے. اگر شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا درجہ اور مقام کیا ہے. اس مقام کو، درجے کو پہچاننا چاہیے. اور خرابی کہاں آتی ہے؟ جب ہم کسی کے درجے اور مقام کو نہیں پہچانتے، اس کی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں، وہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک درجہ اور مقام بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ درجہ اور مقام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر کو کسی اکڑ میں رہنا چاہیے کہ جی میرا یہ درجہ ہے. نہیں، ایک دوستانہ ماحول میں چلنا چاہیے. دوستانہ ماحول سے گھر چلا کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو ان خرابیوں سے بچانا چاہیے. عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والی ہو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، با پردہ ہو، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کی فرما برداری کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو عورت کے لیے جنت میں جانا اتنا آسان ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ زمانہ
میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ان لعنتوں کے ذریعے سے ایسی بے حیائی کو پھیلایا جاتا ہے، اور گھر گھر کے اندر آج یہ لعنت موجود ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور یہ زمانہ میڈیا وار کا، سائبر وار کا زمانہ ہے، سائبر وار۔ کیا وہ زمانہ نہیں ہے کہ کوئی ٹینک اور توپ لے کر کسی ملک پہ حملہ کرے گا؟ وہ زمانہ چلا گیا، اب تو یہ سائبر وار ہے۔ اس کے ذریعے سے گھر بیٹھے لوگوں کو شکست خوردہ کر دیا جائے گا کہ وہ نام کا مسلمان تو رہے گا لیکن کام کا مسلمان نہیں رہے گا، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ اتنا ان کے ایمان کو کمزور کر دو، اتنا بے حیائی کے اندر مبتلا کر دو کہ یہ کام کا مسلمان نہ رہے، نام کا مسلمانوں کے ہاں یہ عبداللہ عبد الرحمان ہے۔ دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد مسلمان تھے، وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے پہلے تو مسلمان تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسی بے راہ روی آئے، اس لیے ان سازشوں کو پہچاننا چاہیے۔ آج یہ جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، آج حیا اور شرم کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اس لیے شوہر کے مرتبے کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ نے اپنی رضا کو شوہر کی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا شوہر اس سے راضی، اس کا اللہ بھی اس سے راضی، جس کا باپ اس سے راضی، اس کا اللہ بھی اس سے راضی۔ اللہ نے اولاد کے لیے باپ کی رضا کو اپنی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ جس کا باپ راضی، اس کا اللہ بھی اس سے راضی، جس کا شوہر عورت سے راضی، اس کا اللہ بھی اس سے راضی۔ تو اس لیے شوہر اور بیوی کا تعلق دینداری کے ساتھ ہے، پھر یہ مزے اور لطف والا تعلق ہے۔ تو یہ تین باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور ایماندار بیوی با حیا، عفیف، پاک دامن، پردہ کرنے والی، جو اس کے دین کے اندر مدد کرنے والی ہو۔ اور جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دین کے اندر مددگار ہوں گے تو پھر اولاد بھی ایسی نیک پیدا ہوگی، پھر وہ اولاد بھی دین پر چلنے والی ہوگی، پھر وہ اولاد والدین کے لیے راحت کا ذریعہ ہوگی، صدقہ جاریہ ہوگی، اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کا راستہ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ آدمی خود میاں بیوی نیک بن جائیں، بس وہ نیکی اولاد کے اندر منتقل ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ لسان ذاکر بھی عطا فرمائے، قلب شاکر بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہماری خواتین کو ایمان کے وصف کے ساتھ ساتھ عفت، حیا اور پاک دامنی کا وصف عطا فرمائے، اور زمانے کی بے حیائی سے، بے باکی سے، زمانے کے فتنوں سے اللہ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی، خواتین کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا